سبق پڑھنے کی ہمیں موقع اور سعادت عنایت فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا سبق الدرس الحادی عشر جملہ فعلیہ پر مبنی ہے۔ جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ فعل لازم، فعل لازم۔ اب عربی میں فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی۔ فعل لازم اور متعدی میں بنیادی فرق یہ ہے، اگر میں کہوں ذہبا، ذہبا کے معنی ہوں گے گیا، خالد، کون گیا؟ خالد۔ خالد جاننے والا کس سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ پیش سے، ذہبا خالد الی المدرسہ، الی المدرستی، ذہبا خالد الی المدرستی، گیا خالد اسکول کی طرف۔ اب آپ اس میں غور کیجئے گا کہ اس میں دو ہی چیزیں ہیں، ذہبا ایک ورب آ رہا ہے اور خالدن یہ سبجیکٹ آ رہا ہے۔ یہ سبجیکٹ اور ورب آنے سے جملہ مکمل ہو رہا ہے، اس میں آبجیکٹ نہیں ہے۔ آبجیکٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر حرف جر پریپوزیشن آ چکا ہے، اور جہاں سینٹنس میں پریپوزیشن آتا ہے وہ پریپوزیشن مفعول نہیں گنا جاتا انگلش کے حساب سے۔ خالد، خالد خالد went to school۔ انگلش کے اعتبار سے یہ ہو جائے گا خالد went to school۔ تو خالد اس میں سبجیکٹ ہو گیا اور went یہ ورب ہو گیا، اور یہ جو ٹو اسکول دکھ رہا ہے یہ آبجیکٹ نہیں ہے، اس کو کمپلیمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یا تو ایک قسم کی ڈیٹیل کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ڈیٹیل کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس میں دو ہی چیزیں آ رہی ہے، ایک سبجیکٹ آ رہا ہے، ایک ورب آ رہا ہے، اس میں آبجیکٹ نہیں آ رہا۔ تو ایسا فعل یا ایسا سینٹنس کہ جس میں سبجیکٹ اور ورب یہ دونوں کے آنے سے بات مکمل ہو جاتی ہے، ایسے فعل کو عربی میں فعل لازم کہتے ہیں۔ عربی اور اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم۔ آج کا ہمارا سبق اسی پر مبنی ہے، اور سبق کو پڑھنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے سبق میں آنے والے صیغوں کی آپ کو پہچان کرا دوں، شناخت کرا دوں۔ یاد رکھیے کہ میں نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں فعل ماضی اور فعل مضارع یہ دونوں کیسے بنائے جاتے ہیں اس کی ویڈیو بنائی ہے، اس کی اچھی ہم نے مشق کی تھی۔ اگر آپ نے اس میں کیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پر آج کے سبق کے اعتبار سے صیغوں کی شناخت کرا رہا ہوں۔ دیکھیے، عربی زبان میں ایک ضمیر ہوتی ہے ہوا، اور دوسری ہوتی ہے ہیا۔ آج کے جو سبق میں ہے وہ ان ضمیر پر صیغے آئیں گے۔ دوسرا ہے انتا، تیسرا ہے انتا، اور چوتھا ہے انتی، پانچواں ہے انا، اور چھٹا ہے نحنو۔ پورا سبق فعل لازم پر ہے، جس میں آبجیکٹ نہیں آئے گا، مفعول نہیں آئے گا، اور یہ پورے سبق میں اتنی ہی ضمیریں ہوگی، اس کے علاوہ کوئی ضمیر استعمال ہونے والی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، میں سب پہ ذہبہ ڈال دیتا ہوں، ذہبہ، 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 ذہبہ۔ اس پہ میں نے ڈال دیا ذہبہ۔ یہ کون سا ہے؟ یہ ہیا ہے، اور ہیا پہ میں نے ڈال دیا ذہبہ۔ اب دیکھیے، اگر مجھے بنانا ہے وہ ایک مرد گیا، وہ ایک مرد گیا، تو یہ ذہبہ ہو جائے گا۔ لیکن اسی طریقے سے اگر میں بولوں وہ ایک عورت گئی، وہ ایک عورت، یہاں مجھے عورت کا ترجمہ کرنا ہے، ہر جگہ ذہبہ ہے،
ذہبہ ہوا ذہبہ وہ ایک مرد گیا، اور وہ ایک عورت گئی بنانا ہے تو صرف میں یہ تا ساکن لگاؤں گا۔ یہ تا ساکن میں وہ ایک عورت کا ترجمہ چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک عورت گئی کس سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ تا ساکن سے۔ اب یہ انتا کے حساب سے آپ ان کٹ کر دیجئے، اور یہ جو تا بچا یہاں پر لگا دیجئے، اور یہ تا لگانے سے پہلا ساکن ہو جائے گا۔ اب یہ صیغہ بن گیا انتا ذہبتا، مطلب تم ایک مرد گئے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر ان آ رہا ہے، یہ ان کو کٹ کر دیجئے تو یہاں پر تی بچ گیا، یہ تی یہاں پر لگا دیجئے تو یہ انتی ہو جائے گا۔ انتی سے کیا بن جائے گا؟ ذہبتی۔ اس کا ترجمہ ہوگا تم ایک عورت گئی۔ تو عربی میں تو ایک مرد یا تم ایک مرد کا ترجمہ تا زبر سے سمجھیں گے جس سے پہلا ساکن ہو جائے گا، اور تم ایک عورت کا ترجمہ تی سے سمجھیں گے جس سے پہلا بھی یہ بھی ساکن ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جب میں کا ترجمہ کرنا ہے تو عربی میں یہ تا پیش دیا جاتا ہے، یہ پہلا ساکن انا ذہبتو، کون گیا؟ میں گیا۔ اور اگر ہم کا ترجمہ عربی کے حساب سے ورب کے اعتبار سے کرنا ہے تو نہ لگاتے ہیں پہلا ساکن، نحن ذہبنا، ہم گئے، نحن ذہبنا، ہم گئے۔ ہوا ذہبہ وہ ایک مرد گیا، ہیا ذہبت وہ ایک عورت گئی، انتا ذہبتا تو ایک مرد گیا، انتی ذہبتی تو ایک عورت گئی، انا ذہبتو میں گیا، نحن ذہبنا ہم گئے۔ وہ ایک مرد وہ ایک عورت، تو ایک مرد تو ایک عورت، میں اور ہم۔ اب اسی طریقے سے ہوا شریبہ وہ ایک مرد نے پیا، ہیا شریبت یہ تا ساکن وہ ایک عورت نے پی، انتا شریبتا، انتا شریبتا تو ایک مرد نے پیا، انتی شریبتی تو ایک عورت نے پی، انا شریبتو میں نے پیا، نحنو شریبنا ہم نے پیا۔ اب یہ ضمائر کو آپ اپنے سامنے رکھیے، مد نظر رکھیے۔ اب اس کے بعد میں صرف جملوں کے معنی بتاؤں گا، اور جملے کے معنی بتانے کے بعد انشاءاللہ ہم سبق شروع کریں گے۔ آپ ان جملوں کو اور ان صیغوں کو مد نظر رکھیے۔ میں یہاں پر ہر فعل کے ہر لفظ کے معنی نیچے لکھ رہا ہوں، اور یہ میں آخر تک نہیں میٹوں گا تاکہ آپ کو جملے سمجھ میں آئے۔ پہلا ہے مکتب البرید۔ میں تھوڑا چھوٹا لکھ رہا ہوں لیکن آپ زوم کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مکتب البرید پوسٹ آفس، مکتب البرید پوسٹ آفس۔ صیدلیۃ اس کے معنی ہوں گے میڈیکل اسٹور۔ تیسرا ہے امسی، امسی کے معنی یسٹرڈے یعنی گزرا ہوا کل۔ گزرا ہوا کل۔ الیوم، الیوم عربی میں کہتے ہیں آج کو، ٹوڈے۔ اسی طریقے سے مستشفیٰ، مستشفیٰ اس کے معنی ہوں گے دواخانہ، ہاسپٹل۔ اسی طریقے سے مطارن، مطارن اس کے معنی ہوں گے ایئرپورٹ۔ اسی طریقے سے محطۃ القطار، محطۃ القطار اس کے معنی ہوں گے ریلوے اسٹیشن۔ اس کے بعد آتا ہے مقعد، مقعد اس کے معنی ہوتے ہیں سیٹ، بیٹھنے کی جگہ۔ اگلا ہمارا رہا دکانن، دکانن دکان کو کہتے ہیں، ہم دکان کہتے ہیں، عربی میں دکانن کہتے ہیں۔ اب یہ ورب چل رہے ہیں یہاں سے۔ ذہبہ وہ ایک مرد گیا۔ اگلا خراجہ وہ ایک مرد نکلا، اور تیسرا جلسہ وہ ایک مرد بیٹھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ عربی میں یہاں پر اوپر سمجھا رہا ہوں، آپ اوپر دیکھیے، تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ اس میں سے میٹا جائے تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب میں ایک اصول آپ کو یہ بتا دوں گا کہ جب ہم کسی غائب کا ذکر کرتے ہیں،
جیسے میں کہوں کہ اکلا، اکلا حامد خبزن، اس کا ترجمہ ہوگا اکلا کہ میں نے کھایا، حامدن کس نے؟ حامد نے، خبزن کس کو؟ روٹی کو۔ تو عربی زبان میں سبجیکٹ بنانا ہے، کوئی کام کرنے والا بنانا ہے، جیسے اردو میں ہمارے پاس نے آتا ہے تو یہ نے سے کام کرنے والا سمجھ میں آتا ہے، اور یہ جو کو آتا ہے، کو کا مطلب ہوتا ہے جس پہ کام کیا گیا۔ عربی میں یہی نے کا ترجمہ یعنی سبجیکٹ کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو پیش لگاتے ہیں، اور آبجیکٹ کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو زبر لگاتے ہیں۔ اگر میں اس کو یہ جملے کو الٹا کر دوں اور اس طریقے سے لکھوں، اکلا حامدن، دیکھیے جہاں پیش تھا وہاں زبر دے دیا، اور جہاں زبر تھا وہاں پیش دے دوں، اور خبزن اگر کر دوں تو اس کا ترجمہ الٹا ہو جائے گا کہ کھایا حامد کو روٹی نے، مطلب روٹی کھانے والی کس سے بن رہی ہے؟ پیش، اور حامد کو کھایا جا رہا کس سے علامت سے بات، کون سی علامت بتا رہی؟ زبر۔ تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ کھانے والا حامد ہوگا اور روٹی کو کھایا جائے گا۔ تو یہاں پر اب غور کیجئے کہ آپ کو اگر عربی میں سبجیکٹ بنانا ہے غائب کے اعتبار سے تو وہاں پر پیش دیا جائے گا، اور کسی شے کو آبجیکٹ بنانا ہے تو وہاں پر زبر دیں گے۔ عربی میں سبجیکٹ کس سے سمجھیں گے؟ پیش سے، اور آبجیکٹ کس سے سمجھیں گے؟ زبر سے۔ فاعل پیش سے سمجھیں گے اور مفعول آبجیکٹ زبر سے سمجھیں گے۔ یہ اصول آپ مد نظر رکھیے۔ اب میں آپ کو سبق کی طرف آپ کی نشاندہی کرتا ہوں۔ ہم شروع کریں گے الدرس الحادی عشر، جملہ فعلیہ فعل لازم کا استعمال۔ فعل لازم اور جملہ فعلیہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ الیوم آج، امسی گزرا ہوا کل، من کے معنی سے، متا کے معنی کب، مکتب البرید پوسٹ آفس، صیدلیۃ میڈیکل، مستشفیٰ دواخانہ، مطار ایئرپورٹ، محطۃ القطار، محطہ اسٹیشن کو کہتے ہیں، قطار ریل کو کہتے ہیں، محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن، مقعد سیٹ، دکان دکان، ذہبہ گیا، خراجہ نکلا، جلسہ بیٹھا۔ اس میں دو لفظ ہمارے چھوٹ گئے ہیں، وہ دو لفظ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں۔ جیسے اگر یہاں من آ گیا تو من کے معنی ہوتے ہیں سے، جس کو انگلش میں ہم فرام کہتے ہیں، من کے معنی سے، اور متا کے معنی ہوتے ہیں کب، جس کو انگلش میں وین کہتے ہیں، وین یعنی کب۔ یہ دو لفظ کا اضافہ اس میں کر لیجئے۔ اب ہم سبق پڑھیں گے۔ ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم، ذهب گیا، احمد احمد، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ عربی زبان میں اگر سبجیکٹ بنانا ہے تو سبجیکٹ کے لیے پیش دینا لازم ہے۔ اب احمد جا رہا ہے یا احمد گیا آپ کو بتانا ہے تو احمد پہ پیش آئے گا۔ ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم، گیا احمد پوسٹ آفس کی طرف آج۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے میں ذہبہ کے اگر فاطمہ کو کہوں تو فاطمہ کے لیے ذہبہ سے ذہبت ہو جائے گا، کیونکہ فاطمہ وہ ایک عورت میں آ رہی ہے، تو فاطمہ کے لیے تا ساکن بنائیں گے ہم۔ یہ تا ساکن فاطمہ کے جانے کی طرف اشارہ کرے گا۔ ذہبت فاطمۃ الی الصیدلیۃ اليوم، گئی فاطمہ میڈیکل کی طرف آج۔ اب جب ہم احمد کا ذکر کر رہے تھے تو اس کے لیے ذہبہ استعمال کیا، اور جب آپ احمد سے بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے احمد کو تم یا تو کہنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں جب آپ احمد سے بات کریں گے تو ذہبہ سے وہ صیغہ ذہبتا ہو جائے گا، اس پہ تا زبر آئے گا، اور تا زبر کا مطلب ہوگا کہ آپ احمد سے بات کر رہے ہیں۔ اب ترجمہ ہوگا ذہبتا یعنی انتا الی المستشفیٰ اليوم، ذہبتا انتا الی المستشفیٰ اليوم، کہ تم گئے دواخانے کی طرف آج۔ پہلے فرمائے کہ احمد گیا پوسٹ آفس کی طرف آج، اور وہی احمد سے جب یہ شخص کہنے والا بات کر رہا ہے تو احمد کو پھر احمد نہیں کہے گا بلکہ تم کہے گا۔ تو عربی میں تم بنانا ہے تو تا زبر دیتے ہیں اس فعل کے آگے۔ ذہبتا انتا الی المستشفیٰ اليوم، کہ تم گئے دواخانے کی طرف آج۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے اگر فاطمہ سے کا ذکر کرنا تھا تو ہم نے تا ساکن دیا، لیکن یہی فاطمہ سے جب آپ بات کریں گے تو فاطمہ تم بن جائے گی، آپ کو فاطمہ کو تم کہنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں فاطمہ کو تم بنانے کے لیے تا زیر دیں گے۔ جیسے احمد کو تم بنانے کے لیے ہم نے پہ زبر دیا تھا،
احمد کو تم بنانے کے لیے تازبر دیا تھا، تو اسی طریقے سے فاطمہ کو تو یا تم بنانے کے لیے تازیر دیں گے۔ ذہبتی انتی الی المطار امس، تم گئی تھی ایئرپورٹ کی طرف گزرے ہوئے کل۔ پھر اب میں کا ذکر کرنا ہے، میں بتانا ہے، یعنی انا آئی بتانا ہے، تو ذہبتو تا پیش دیں گے۔ ذہبتو انا الی المستشفیٰ امس، ذہبتو کہاں ہے؟ یہ تو، جیسے ذہبتو میں گیا، شربتو میں نے پیا، نصرتو میں نے مدد کی، اسی طریقے سے ذہبتو الی المستشفیٰ امس، میں گیا دواخانے کی طرف گزرے ہوئے کل۔ اب جہاں پر میں ہوں گا وہاں پر ہم بھی ہو جائے گا، تو اسی لیے ہم کرنے کے لیے اب یہ تو کے بدلے صرف آپ کو یہ تو کے بدلے نہ لانا ہے۔ اگر ذہبتو آیا تو میں گیا، اور ذہبنا آیا تو ہم گئے۔ جیسے ذہبنا ہم گئے، شربنا ہم نے پیا، رفعنا ہم نے بلند کیا، قرأنا ہم نے پڑھا، سمعنا ہم نے سنا، وقالوا سمعنا واطعنا، سمعنا ہم نے سنا، اطعنا ہم نے اطاعت کی۔ تو اسی طریقے سے یہ نہ لا کر ہم بنایا جاتا ہے عربی میں فعل ماضی کے اندر۔ خرجنا نحن من محطۃ القطار، ہم نکلے، ہم سب نکلے ریلوے اسٹیشن سے۔ اب احمد کا ذکر کرنا ہے تو احمد تھرڈ پرسن ہو گیا، اس لیے جلسہ لے کر آئے۔ جلسہ احمد علی الکرسی، احمد بیٹھا کرسی پر۔ جلست انا علی الکرسی، میں بیٹھا کرسی پر۔ جلسنا نحن علی الکرسی، ہم سب بیٹھے کرسی پر۔ اب محادثہ گفتگو ہم شروع کر رہے ہیں۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو سامنے والا جواب دے رہے ہیں ھذا مکتب البرید، یہ پوسٹ آفس ہے۔ اب دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ من ذهب الی مکتب البرید، کون گیا پوسٹ آفس کی طرف؟ تو یہاں جواب دے رہے ہیں احمد ذهب الی مکتب البرید، احمد گیا پوسٹ آفس کی طرف۔ پھر دوسرا سوال کہ ما هذه، یہ کیا ہے؟ هذه صیدلیۃ، یہ میڈیکل ہے۔ دیکھیے مکتب البرید کے مکتب پہ یہ با کے بعد گولتا نہیں آ رہی تھی، اس لیے یہاں پر ھذا یوز کیے، لیکن صیدلیہ یہ جو ہم لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے۔ لفظ صیدلیہ کے آگے جیسے یہ گولتا، یہ تا کی وجہ سے صیدلیہ یہ مؤنث ہوگا، اب یہاں ھذا سے ھذہ کرنا ہوگا، تو یہاں پر انہوں نے جملے میں استعمال کیا ہے ھذہ صیدلیۃ، یہ میڈیکل ہے۔ من ذهب الی الصیدلیہ، کون گیا میڈیکل کی طرف؟ اور پورا اگر پڑھوں تو من ذهب الی الصیدلیۃ، کون گیا میڈیکل کی طرف؟ فاطمۃ ذهبت الی الصیدلیہ، فاطمہ گئی میڈیکل کی طرف۔ میں نے آپ سے یہ بات پہلے بھی کہیں کہ فاطمہ کی وجہ سے ذہبہ کے آگے تا ساکن لگے گا تو اشارہ ہوگا کہ فاطمہ جا رہی ہے۔ فاطمۃ ذهبت الی الصیدلیہ، فاطمہ گئی میڈیکل کی طرف۔ اب دوسرا ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جانے کا ہوا تھا، اب نکلنے کا سوال ہو رہا ہے۔ من خرج من المستشفیٰ، کون نکلا دواخانے سے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں احمد خرج من المستشفیٰ، احمد نکلا دواخانے سے۔ متی خرج احمد من المستشفیٰ، اب پہلے تو نکل گیا، اب نکلا تو کب نکلا دوسرا سوال ہوگا۔ متی کب، خرج نکلا، احمد من المستشفیٰ دواخانے سے۔ متی خرج احمد من المستشفیٰ، کب نکلا احمد دواخانے سے؟ تو جواب دے رہے ہیں خرج احمد من المستشفیٰ امس، نکلا احمد دواخانے سے گزرے ہوئے کل۔ اب پھر آخری سوال، اب تم سے سوال ہو رہا ہے هل ذهبت الى المطار، سامنے والا کسی سے سوال کر رہا ہے اور جس سے سوال کرے گا تو اسے تم کہے گا۔ هل ذهبت الى المطار، کیا تم ایئرپورٹ کی طرف گئے تھے؟ تو جواب دینے والا، سامنے والا جواب دے رہا ہے سیکنڈ پرسن نعم ذهبت الى المطار، ہاں میں ایئرپورٹ کی طرف گیا۔ اب دوسرا سوال ہو رہا ہے کہ متی ذهبت الى المطار، تم کب گئے ایئرپورٹ کی طرف؟ تو سامنے والا جواب دے رہا ہے ذهبت الى المطار امسی، میں گیا ایئرپورٹ کی طرف گزرے ہوئے کل، یعنی گزرے ہوئے کل یسٹرڈے میں ایئرپورٹ کی طرف گیا، یسٹرڈے آئی وینٹ ٹو ایئرپورٹ۔ یہاں پر ہمارا فعل ماضی کا سبق ختم ہوا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، اور جو صیغے اگر سمجھ میں نہ آئے تو ان کی ایسی ہی پریکٹس کی کریں۔ یہ تمام سبق جو ہم نے پڑھا ہے یہ 6 صیغوں پر مبنی ہے، ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، نحنو، اس ضمیر اور ان صیغوں پر مبنی ہے۔ اگر یہ 6 صیغے پکے طریقے سے یاد ہو جائے تو اس کے سوالات بھی ہم کو کرنا آسان ہو جائیں گے، اور روزمرہ کی زندگی میں جو بول چال آتے ہیں وہ انہی پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عربی زبان سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔